طلبہ کی موجیں لگ گئیں 25 دسمبر سے 4 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیوں کی تجویز پر اتفاق موسم سرما کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن متعلقہ صوبائی حکومتیں جاری کریں گی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا ٹویٹ مہنگائی مافیا کا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ دال روٹی کے بعد ہنڈیا کا تڑکا بھی جیب پر بھاری مہنگا خوردنی تیل مزید مہنگا کر دیا درجہ اول کا کوکنگ آئل 9 روپے مزید مہنگا کوکنگ آئل 418 روپے فی لیٹر ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاع کر دیا گیا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ کا عذاب گیس چولہوں سے غائب کہیں لوڈ شیڈنگ تو کہیں لو پریشر کی شکایت شہری صبح و شام گیس کی بندش سے عاجز آ گئے سنگھ پورہ کے علاقے عثمانیہ کالونی میں گیس نایاب علاقہ مکین لکڑیاں جلانے پر مجبور گیس لوڈ شیڈنگ ہونے پر ٹال مالکان کے وارے نیارے ہو گئے لکڑی کی قیمت میں آج خود اضافہ کر دیا 15 روز میں لکڑی 200 روپے فی من مہنگی ہو گئی کوئلہ بھی 80 سے 90 روپے فی کلو دستیاب شہریوں کا لکڑی کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ لاہور ہائی کورٹ کا بلدیاتی ترمیمی آرڈیننس پر عدم اطمینان کا اظہار بلدیاتی ایکٹ کی کچھ شقیں ماورائے آئین قرار سپریم کورٹ بھی سیکشن 3 کو کالعدم قرار دے چکی ہے بیوروکریسی جو کچھ کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں عدالت نے آئندہ سماعت پر چیف سیکرٹری پنجاب کو طلب کر لیا کیس کی سماعت 23 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی میٹروپولیٹن کے میئر پنجاب کے عوام براہ راست منتخب کریں گے تمام ڈیولپمنٹ کمپنیز میئر کے ماتحت ہوں گی ہر گاؤں میں ولیج پنچایت کونسل بنائے جائیں گے صوبائی وزیر میاں محمود رشید کی پریس کانفرنس ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور بولے نیا بلدیاتی نظام تاریخی ثابت ہوگا لوگوں کے مسائل اب مقامی سطح پر حل ہوں گے لوکل گورنمنٹ میں ہر طبقے کے نمائندوں کو شامل کیا گیا ہے نیا پاکستان صحت کارڈ کا اجرا لاہور میں جنوری سے کرنے کا فیصلہ پنجاب کابینہ نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام پر عمل درآمد کی منظوری دے دی ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک سالانہ مفت علاج کی سہولت ہوگی پنجاب کابینہ نے گندم کے اجرا کی 2021-22 کی نئی پالیسی منظور کر لی محکمہ خوراک کو 21,000 میٹرک ٹن گندم روزانہ جاری کرنے کی منظوری سکندریہ کالونی سوڈیوال لاہور میں کالج کے قیام کے لیے 34 کینال اراضی کی بھی منظوری کابینہ نے کاروباری آسانی کے لیے مرحلہ وار زیرو NOC کی پالیسی منظور کر لی پہلے مرحلے میں SME سے آغاز ہوگا تین کروڑ 11 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ دیا جائے گا 85 لاکھ خاندانوں کو اب تک یہ کارڈ تقسیم ہو چکے پنجاب میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی ٹوکن فیس اب پنجاب میں ہی جمع ہو سکے گی ماضی میں اسموک کی روک تھام کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی گئی بڑھتی ہوئی آبادی اور ٹریفک میں اضافہ اسموک بڑھنے کی وجہ بنا بورڈ آف ریونیو میں کیسز کا فیصلہ 180 دن میں کرنے کی منظوری دی گئی ہے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی پریس کانفرنس متعدی بیماریوں کے لیے محکمہ صحت پنجاب کو فنڈز کی قلت کا سامنا وفاقی حکومت کا TB ہیپاٹائٹس اور ایڈز کے مریضوں کے لیے 50% صوبائی حصہ دینے سے انکار پلاننگ کمیشن پاکستان نے پروگرام کے لیے 50% بجٹ پنجاب کو دینا تھا فنڈ سے معذرت پر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کر دیا وفاق نے پنجاب کو 2 ارب روپے کا فنڈز دینا تھا شہر میں خواتین سے مبینہ زیادتی کا ایک اور واقعہ ڈیفنس سی میں 2 لڑکیوں کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی 3 ملزمان نے گھر میں گھس کر لڑکیوں سے زیادتی کی ایک ملزم موقع سے گرفتار 2 فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی سمن آباد سے گلشن راوی جانے والی ٹریفک کو سگنل فری راستہ مل گیا پنجاب حکومت نے سمن آباد انڈر پاس منصوبہ منظور کر لیا اورنج ٹرین ٹریک کے نیچے پہلا انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا 1 ارب 17 کروڑ 50 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے
اسموک کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کرنے کا کیس، عدالت کا پیمرا کو ٹی وی چینلز پر آگاہی مہم چلانے کے لیے سلاٹ مقرر کرنے کا حکم، میئر لاہور کی 2000 روپے کا چالان کم کرنے کی صدا مسترد، عدالت نے مزید سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ گلاب دیوی کے مقام پر انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ، انڈر پاس کا افتتاح کرنا بھی حکومت کے لیے معمہ بن گیا۔ ایل حکام نے 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ گلاب دیوی انڈر پاس کا تعمیراتی کام کانٹریکٹر نے مقررہ کردہ ڈیڈ لائن پر مکمل نہ کیا۔ چیف انجینئر LTA مظہر حسین خان کہتے ہیں انڈر پاس کی تعمیر کا کام آخری مراحل میں ہے۔ واسا کی ڈرینوں میں گندگی کے انبار لگ گئے، انفینٹری روٹ ٹرین میں تاحد نگاہ گندگی ہی گندگی موجود، دھرمپورہ اور مصطفیٰ آباد کے علاقوں میں سیوریج کا کام مکمل نہ ہو سکا، متعدد بار واسا حکام کو آگاہ کر چکے، کہیں سنوائی نہیں ہوئی، اہل علاقہ کا شکوہ۔ کمشنر لاہور کا بھاٹی گیٹ کے علاقے کا دورہ، نالے کی عدم صفائی پر اظہار ناراضگی، ACCT کو صفائی کے انتظامات جلد بہتر بنانے کی ہدایت، کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے پولیو ٹیموں کا ریکارڈ بھی چیک کیا۔ غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والی سوسائٹیز کا ڈیٹا LDA کے حوالے کرنے کا فیصلہ، CEO LWMC رافعہ حیدر کہتی ہیں 14 دنوں میں شہر کے 3166 مقامات کی انسپیکشن کی گئی، سڑکوں پر کوڑا پھینکنے اور غیر قانونی ڈمپنگ پر 689 چالان کیے گئے۔ میئر لاہور کی کاوشیں رنگ لے آئیں، 11 خستہ حال سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی، تعمیراتی کام کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا، خواہش مند افراد 31 دسمبر تک ٹینڈرز جمع کروا سکتے ہیں، 22 دسمبر کو ٹینڈرز اوپن کر کے ورک آرڈر جاری کیے جائیں گے۔ غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس کے گرد خیر آتنک، پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن کا آغاز، ریسٹورنٹس کو ریگولر رجسٹریشن کے لیے 15 روز کی مہلت، مقررہ وقت پر ریگولر رجسٹریشن نہ کروانے پر 50,000 روپے جرمانہ یا کاروبار سیل ہوگا۔ پنجاب حکومت کا 23 دسمبر کو اوورسیز پاکستانیز کے لیے گرینڈ کنونشن کا اعلان، وزیر اعلیٰ سے وائس چیئرمین اوورسیز کمشنر سید طارق محمود الحسن کی ملاقات، سردار عثمان بزار کہتے ہیں ماضی کی ہر حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نام پر سیاست چمکائی۔ وہی انسان بدلتا رہتا ہے جو حالات سے سیکھتا ہے، پہلے انسان مفاد پرست تھا، اب قومیں ہیں، اسلام میں خواتین کو عزت اور حقوق دیے گئے ہیں، دنیا میں اقتدار کمزور ہوتی جا رہی ہیں، مجھے اپنے ملک اور عوام پر فخر ہے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس کیس، خواجہ سعد اور سلمان رفیق نے عدالت پیش ہو کر حاضری لگوائی، نیب کے مزید 3 گواہوں نے بیانات قلم بند کروا دیے، عدالت نے 22 دسمبر کو جرح کے لیے وکلا کو طلب کر لیا۔ چنیوٹ میں معدنی ذخائر کے غیر قانونی ٹھیکے دینے کا معاملہ، صوبائی وزیر سبطین خان سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت، نیب نے سبطین خان سمیت دیگر کی بریت سے متعلق جواب جمع کروا دیا، عدالت نے وکلا کو بحث کے لیے 21 دسمبر کو طلب کر لیا۔ احتساب عدالت میں خواجہ سعد رفیق اور سبطین خان کی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، خواجہ سعد رفیق بولے ہم سیاسی لوگ ہیں، کوئی ذاتی اختلاف نہیں، سبطین خان نے کہا بڑملا کہتا ہوں ہم دونوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ مشکل سے نکالے۔ سینٹ الیکشن ہوں یا فضل الرحمان کا دھرنا ختم کروانا، ہماری کارکردگی کا حکمران جماعت کو صحیح معنوں میں احساس نہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا شکوہ، کہا PTI کے اتحادی ہیں، آئندہ الیکشن میں فائدہ اور نقصان دونوں جماعتوں کا اکٹھا ہوگا،
پرویز الہی سے مسلم لیگ قصور کے صدر سابق ایم پی اے وقاص حسن موکل اور عمر مجید بڑائش کی ملاقات۔ ٹی ایل پی دھرنا، لاہور پولیس کی ناقص کارکردگی، تمام پولیس افسران کو اینٹی رائٹ کورس کروانے کا فیصلہ، اینٹی رائٹ کا 2 ماہ کا کورس چونک ٹریننگ کالج میں ہوگا۔ 166 مرتبہ ای چالان والی گاڑی پکڑی گئی، ڈرائیور نے 142 مرتبہ سگنل جبکہ 12 مرتبہ لین لائن کی خلاف ورزی کی، ڈرائیور کو 80,400 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ لاہور کے 14 کالجز تاحال پرنسپل سے محروم، محکمہ ہائر ایجوکیشن کی ہدایت کے باوجود انٹرویوز پر عمل درآمد نہ ہو سکا، ڈی پی آئی کالجز کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد تعیناتیاں کریں گے۔ دیال سنگھ کالج میں لٹریری فیسٹیول کی رونقیں، ماہرین تعلیم، ادیب، شعراء اور محققین نے سماج، ادب اور تبدیلی کے موضوع پر مقالہ جات پیش کیے۔ نم اور مورخ حسن جعفر زیدی نے اپنے خطاب میں کہا، معاشی بدحالی تک ادب زوال پذیر رہے گا۔ اور رائل پام کنٹری کلب میں پاکستان سپورٹس اینڈ ہیروز کے عنوان سے کتاب کی رونمائی، کرکٹ، ہاکی، ٹینس، اسکواش اور مختلف کھیلوں کے کھلاڑیوں کی شرکت نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ سابق کرکٹر ظہیر عباس نے کہا، آج کل T20 کرکٹ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، سپورٹس ہیروز فلمی ہیروز کی طرح نہیں ہوتے۔